مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ سورت شریفہ آخری پارے کی مختصر سی صورت ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورت مبارکہ میں انسان کی ایسی خصلت اور ایسی جبلت کا ذکر فرمایا جو تقریباً ہر آدمی میں موجود ہے۔ خالق کائنات چونکہ انسان کے بنانے والا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی غذا اور خوراک اور ضروریات کا انتظام فرمایا، اس کی ہر تمنا کو پروان چڑھایا، اس کی آرزوؤں کو پورا فرمایا، اسی نے اس کے اندر خاصیتیں پیدا فرمائی۔ تصویر الگ الگ بنائی، تقدیر الگ الگ بنائی، صورتیں مختلف ہیں۔ دو سگی بہنیں، ایک ہے کہ لینے کے کوئی تیار نہیں، اور دوسری ہے کہ سارا جہان قربان ہونے کو تیار ہے۔ باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ڈھانچہ ایک ہے، تصویر الگ الگ۔ اسی طرح سے تقدیر الگ الگ۔ ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، دوسرا بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ ایک کے پاس اتنے کپڑے کہ پہننے کی نوبت نہیں آتی، اور ایک سردی میں جگہ تلاش کرتا۔ ایک کے پاس اتنے بچے کہ اسے فرصت نہیں ان کو سنبھالنے کی، ایک ہے کہ ترستا ہے کہ مجھے کوئی ابا کہنے والا دنیا میں ہے،
باوجود اس کے کہ خالق کائنات نے اسے دین سے نوازا، اس کو دنیا سے نوازا، اس کو دولت سے نوازا، اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا، مگر عادت نہیں بدلتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی۔ سرشت میں جو پڑ جائے، جو خصلت جگہ پکڑ جائے، جو عادت مستقل ہو جائے، اس عادت کا چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں۔ تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے۔ وہ ہے ہرس، وہ ہے حوث، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا، ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی، آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے، الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے۔ اللہ پاک قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے، پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے، آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں۔ ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا، یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو۔ آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا، یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آ کے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، او لوگوں تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رونق، دنیا کا تماشا
دنیا کی رنگریلیاں تمہیں اپنا نہ بنا لے، او لوگوں میرے بنو، میں تمہارا ہوں۔ ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہو، ان کی زبانیں ہو، نام میرا ہو، جھولی ان کی ہو، عطا میری ہو، مانگنے والے وہ ہے، کرم نوازی میری ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہو۔ رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا، ہائے میں چلا جاؤں گا، ہائے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔ یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ مجذوب علی رحمت نے انہی باتوں کو سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا۔ اسی کو کہتا ہے کہ رات دن یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے، ادھر والے نے یوں بنا لیا، ادھر والے نے یوں بنا لیا، لو جی ہندوستان سے ہماری ساتھ آیا تھا، آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے، ہماری ساتھ آیا تھا، آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ اسی کو فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہر وقت دماغ میں یہی ہے، بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں، برادری سے اونچا ہو جاؤں، خاندان سے اونچا ہو جاؤں، علاقے میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں۔ فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ، دن بھی تباہ، جوانی تباہ، ساری زندگی برباد۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے، صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، آپ ضعیف ہو گئے، آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی۔ جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھر جاتی ہے۔
میرا سانس پھول جاتا ہے۔ قیامت کا منظر جن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے، فرمایا او ابو ہریرہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے موت آئی۔ یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا دو تولا نہیں، شیر دو تیر سونا نہیں، یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بناؤں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا، میں سونا بٹورنے نہیں آیا، میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا، میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر آ گئی مگر لوگ باز نہ آئے۔ رشوت خوار باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے والا باز نہیں آتا، ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا باز نہیں آتا، دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھا پی مزے اڑا دنگناتا پھر، یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں، قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں انکم مجرمون، ہے تو پرلے درجے کا مجرم۔ پتہ چلے گا تجھے جب میری پکڑ آئے۔ قبروں تک دندنا، قبروں تک اچھلتا پھر، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے، امیر کبیر بنا لے، عزت والا بنا لے، اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے، تیرے بننے سے کیا بنتا ہے۔ فرمایا اس خصلت کا علاج کرو، اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے، ملکوں کے سیر کیا کرتے تھے۔ جوتا کھو گیا حضرت کا، پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا، میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں، ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے شکر ادا کیا، الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا، اس غریب کے پاؤں ہی نہیں۔ تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو، چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو، دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور قبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی، اس کا کون فکر کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد آدمی قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے گی پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تجھ سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا، آج
آج تو میرے قبضے میں آیا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں، تو نے زنا مجھ پر کی ہے، تو نے شراب مجھ پر پی، تو نے جوئے مجھ پہ کھیلے، تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی، تو نے رشوت بٹوری، مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا، کبھی بھی بات نہ آیا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی، آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، فرمایا دیکھو جب زمین دبائے گی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی۔ اس خبر کا انتظام آج کچھ نہیں، اور صدقہ قرآن نے کہ قبر میں آگ گھستا ہے آدمی مگر تیاری کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے، مرنے کے لیے یہ اور لوگ تھوڑے ہیں، مگر بچے گا کوئی نہیں۔ پروردگار عالم کا نظام کائنات ہے کہ اس نے نظام عالم بنایا، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا۔ خدا کی قسم کوئی شراب پیتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدماش بدکار عورت کے پیچھے مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے ادھر دم نکلنے کا وقت آیا، ادھر پروردگار عالم کے فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھ دیا، آجا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آجا یہ نقشہ دیکھ لے، میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، دنیا ہی میں دکھا دیا جائے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت آیا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا، فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر جنت کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اور ٹھیک ہے جنت میں سارے مزے ساری نعمتیں ہیں، میں نے نظر مار کے دیکھی میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں، میں اس جنت کا لے کر کیا کروں جس جنت میں تو خود نہ ہو میرے رب، مجھے تو تیری ضرورت ہے۔ عشق کی بات ہے، آدمی جس کے پیچھے مرتا ہے اس کی شکل چاہیے، دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ، اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہیں بجھانے والی نہیں۔ میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے، جوتا بھی آ جائے تو پھر اس پر بھی قربان۔ اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے، آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ جائیں، جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا، ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا، میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا، یوں کھیلا کرتا تھا، یوں کھایا کرتا تھا، یہ بھی محبت ہے نا۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔
بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا یہ بات میرے مطلب کی ہے نہ تمہارے مطلب کی ہے۔ بعض صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے۔ بعض اولیاء کرام تم تو لنگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا عورت ولی ہے، کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے۔ کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جہنم کو۔ کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، شرک کرنے لگے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگی کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں۔ میں پانی لیے پھرتی ہوں، جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں، پانی ڈال کر ختم کر دوں، نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے، اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے، آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں، نہ جنت ہو نہ لالچ ہو، جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، جس وعظ میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر وعظ فرما دیتے۔ ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا کہ جس وعظ میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا وعظ ہی نہیں فرماتے۔ فرمایا ہاں ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی۔ فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی۔ ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے، رابعہ کے پاس عقل موجود ہے، دماغ موجود ہے، عشق موجود ہے، سوز و گداغ موجود ہے، وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی، تم کیا جانو؟ یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں، ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دے۔ آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے۔ ساری عمر اسی سوچ و بچار میں گزار دیا، ایک ایک کر کے دو بناؤں، ایک مربے کے دو بناؤں، ایک کارخانے کے دو بناؤں، ایک دکان کی دو بناؤں۔ فرمایا کلا ہرگز ہرگز نہیں، کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی، کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں، اس نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں، یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا، انسانیت کے لیے لاہ عمل نازل فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو، تباہ ہو جائے، ڈوب کے مر جائے، ذلیل ہو جائے، وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اور لوگوں اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو، اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو، اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے، اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے، ورنہ لترون الجحیم،
یاد رکھو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. عادت بدلو. کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں. اور عادت بناؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ، حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ. خصلت بدلو، مزاج بدلو، حالات بدلو، زندگی میں انقلاب لاؤ. پھر پروردگار عالم یوں آواز خود دیں گے، او میرے بندے ادھر آ، میں تیرا انتظار کرتا ہوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور میرے بندے دنیا میں بھی تیرا کار ساز میں ہوں، قبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی نہیں. کتنی پیاری بیگم صاحبہ ہو، کتنا ہی پیارا بیٹا ہو، کتنا ہی پیارا لفظ جگر نور نظر ہو، ہر آدمی اندھیری کوٹڑی میں لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے رکھ کے آ جاتا ہے. پتا ہے کہ یہ وہ بیگم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑنے دیا. یہ وہ بیگم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی. آج سارا خاندان سب سے پیار کرنے والا شوہر دھڑا کر مٹی پھینک رہا ہے. باپ اپنے بیٹے پہ مٹی پھینکتا ہے، دوست اپنے دوست کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں، شاگردوں نے استاد پہ پھینکی. www.shahideislam.com شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے. چنانچہ اسی کو منصور علی رحمت کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. دروازے پہ بڑا روغن ہے، بڑا رنگ ہے، دیواروں پہ بڑا روغن ہے، چھت پہ بڑا روغن ہے، فرش بڑا سنگ مرمر کا ہے، کپڑے بڑے صاف ہیں، چہرہ بڑا صاف ستھرا ہے. مگر قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. چہرہ نہ دیکھو، میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا کالا ہے. اندر بڑا کالا ہے. یہ وہ زنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے مرد میں کبھی پہچان نہ کی. یہ وہ بغیرت ہے جو پیسوں کے پیچھے اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے. یہ وہ مرد ہے جو اب ایمان کے اپنے کا سودا کرتا ہے پیسوں کے پیچھے. انسان سوچ لے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اسی کو کہتا کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے ریائی، یہ بس ہے ریائی. تمام زندگی کا نظام اسی طرح چلتے چلاتے ختم ہو جاتا ہے. پہلے آدمی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے، پھر کہتا کم سے کم 2 ملکوں کا تو مالک بن جاؤں. میں کسی جنرل اسمبلی کا تو ممبر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں. قرآن کریم کی بات غلط نہیں، اللہ کی بات غلط نہیں، نبی کی بات غلط نہیں. فرمایا یوں بنتے بنتے آخر کار موت کا جھٹکا لگ جاتا مگر وہ باز نہیں آتا. فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ادھر فرمایا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ ثُمَّ
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے کل جس کا تجھے یقین نہ تھا. یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی, یہ دن پھر نہیں آنے کے. تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا, یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا. آج کر جو کچھ کرنا ہے, آج کما جو کچھ کمانا ہے. بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا, آج میرا سلوک دیکھے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے, قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فَفْرُشُهُ, فرش بچھاؤ اس کے لیے, نَمْكَتِ الْعُرُوسِ, سو جا دلہن کی طرح جیسا تجھے کوئی اس کو کوئی نہیں جگاتا, تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا. اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے, ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے. 1,00,000 برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا, ابھی تو میں لیٹا تھا, نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی, قیامت کا بھیڑ بھی بچ گیا. اتنی دیر میں قیامت غائب ہو گئی, ابھی تو میں سویا تھا, دیر بھی کچھ نہ لگی. اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی, آج کل راتیں بہت بڑی ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے سو فجر کی اذان بستر میں ہی آ جاتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی تو سوئے تھے, ابھی ابھی اذان ہو گئی. سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے اور جس کی پسلیوں میں نمونیے کا درد ہے, سانس نہیں آتا, اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی. جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کہ کتنی بڑی رات ہے, دن نکلنے میں نہیں آتا. تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا الہی کروڑوں سال گزر گئے, قیامت آئے گی کب, میرا کچھ فیصلہ تو ہو. اور جس کی قبر اچھی ہے, جس کی قبر جنت کا باغ ہے, جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی, وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا, اتنی دیر میں قیامت آ گئی. اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی, ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایک پلڑا بدیوں کا بھرا ہوا, نیکی والا پلہ بالکل خالی. اللہ پاک فرمائیں گے تول لوں کیا, ایک طرف کچھ ہے ہی نہیں. تول تو جبھی پیدا ہوگا, میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو, ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے, نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا. تو یوں آتا کتابوں میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے, روئے گا کہ میں مر گیا,
میرے بلے تو ایک نیکی بھی نہ نکلی، ساری عمر برباد ہو گئی۔ تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر، انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو، فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دے، اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دے۔ یوں آتا کتابوں میں، جب وہ ذرا سا کاغذ کا پرزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا نہیں، یہ تو قیامت ہے، ماں کام نہیں آتی، باپ کام نہیں آتا، اولاد کام نہیں آتی، مال کام نہیں آتا، کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام، حکومت کام لائی، تخت شہنشاہی کام لایا، سارا نظام برباد ہو گیا۔ آپ اللہ والے کون ہیں جو آ کر کے میری اتنی بڑی خیر خواہی کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے تجھے یاد ہوگا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، ایک دن اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ایک دن اخلاص کے ساتھ تیرے دل میں میری محبت اٹھی تھی، تو نے یہ درود شریف پڑھا تھا، یہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا، آج اس کاغذ میں وہی درود شریف موجود ہے اور لا کر میں نے تیرے پلے میں رکھ دیا۔ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، مجمع میں بیٹھ کر نہیں۔ ہم بستر میں لیٹ کر بیوی کو یاد کرتے ہیں، کھانے میں بیٹھ کے بچوں کو یاد کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر نوکر اور ملازم کو یاد کرتے ہیں، سفر میں دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ وقت بتاؤ جس وقت میں بیٹھ کر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ کون سا وہ وقت ہے کہ کسی آدمی کے یوں آنسو نکلے ہو آقا عمر گزر گئی تیرا نام سنتے سنتے تیرا دیدار کب کروں گا؟ www.shahideislam.com اسی لیے علماء کرام نے اس صورت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے مزاج میں تبدیلی کی کوشش چاہیے، زبان بدلو، حالات بدلو، عمر کا حساب خود لو۔ دکان کا حساب لینا جانتے ہو، مکان کا کرایہ لینا جانتے ہو، زمین کی پیداوار کا حساب جانتے ہو، دفتروں کا حساب کرنا جانتے ہو، اپنی عمر کا حساب کرنا نہیں آتا تمہیں؟ یاد کر میری 50 سالہ زندگی گزر گئی، آج اگر میری موت آ جائے تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا میدان ہو اور میرے لیے یہ اعلان ہو جائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے، جن کو تم غریب ذلیل سمجھا کرتے تھے، جن کو تم طالب علم اور درویش سمجھا کرتے تھے، مولوی کا نام سن کر تیرے ماتھے پہ بل پڑ جایا کرتے تھے، آج ان کے پاس کھڑا ہونے کی تجھے کوئی اجازت نہیں، خبردار الگ ہو جا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد کے اندر تمیز کرا دی جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یاد رکھو جہنم کا بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا تباہ کر دینے والا عذاب ہے، بڑا پریشان کرنے والا عذاب ہے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پاک ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کریں گے۔ اب
اب بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. اب یہ میں بول رہا ہوں زبان ہے، میں کیا قدر کروں اس نعمت کی؟ گنگے سے پوچھو جو بولنے کو ترستا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کی اللہ پاک نے آنکھیں درست رکھی ہیں، تم تو کہتے ہو ساری دنیا ہی کو ملی ہوئی ہے، کوئی مجھے اکیلے کو ملی ہے؟ مجھ سے پوچھو نا جو راستہ معلوم کرنے کے لیے ترستا ہے. تمہارے دماغ میں یہ کبھی آئی کہ آنکھ بڑی نعمت ہے؟ جس کا کان نہیں اس سے کان کی نعمت پوچھو، جس کا پیر نہیں اس سے پیر کی نعمت پوچھو. ارے ایک انگلی نہیں اس سے پوچھ کے تیرا کیا حال ہے؟ ایک انگلی کے بغیر آدمی نکما ہو جاتا ہے. جس کی بیوی نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تنہا کی رات کیسے کٹتی ہے. جس کی اولاد نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تمہارے رات دن کیسے بسر ہوتے ہیں. جس غریب کا دھندا اور گزر اوقات نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تیری ساتھ کیا گزر رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، آپ تشریف فرما ہے، کھجوریں کھا رہے تھے. آپ نے کھجور کی گٹھلی اٹھا کر فرمایا لوگوں اس کھجور کا بھی سوال ہوگا، اس کھجور کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کھجور کھا کر کیا کمائی کی، کیا کمایا آخرت کے اعتبار سے. آج ہم آخرت سے غافل لوگ ہیں. قبر حشر کی پرواہ نہیں، قیامت اور دوزخ کی پرواہ نہیں، بس اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں. جو برادری کی رسمیں ہیں، جو کنبے قبیلے کی رسمیں ہیں، ہم نے تو وہ پوری کرنی ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار عالم نہ معلوم کن لوگوں میں میرا شمار کر دے گا اور کن لوگوں میں میرا کھاتا بن جائے گا. ایسا نہ ہو میری ساری زندگی برباد ہو جائے. تو قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی جو بدلا ہی نہ، اپنی عادت نہ بدلی، سرشت نہ بدلی، مزاج نہ بدلا، یہاں تک کہ قبریں آ گئی. حرام کھانے کا عادی تھا تو حرام کھاتا رہا، حرام تکنے کا عادی تھا تو حرام تکتا رہا، چوری کرنے کا عادی تھا تو چوری سے باز نہ آیا. غرض ہے کہ جس کام میں طبیعت لگ جاتی ہے اس سے بدلہ نہیں کرتی. دنیا کا نظام یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی ہے مگر لوگ عادت نہیں چھوڑا کرتے. اس لیے اب اپنی عادت پہ ہاتھ مارو اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو خود چیک کرو کہ کون سی وہ عادت ہے جو میری قبر کو برباد کر رہی ہے. قرآن کریم نے ایسی چیز کا نام لیا، بالخصوص مال کی ہرس، دولت کی ہرس، چاہو حشم کی ہرس، کہ کل یوں بن جاؤں اور اتنا دولت مند بن جاؤں، مجھے سارا علاقہ پوچھنے لگے، سب مجھے سلام کرنے لگے. تو ایسی صورت میں تو وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے، وہ تو کراڑ کے پاس بھی ہے، وہ تو چوڑے چمار کے پاس بھی ہے. دولت ہے ایمان، دولت ہے اسلام، دولت ہے اللہ کا قرآن، دولت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سب سے بڑی دولت تو یہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ رشتے دار تو ایسے ہیں، عورتیں، بہن، بیٹیاں، جو دروازے تک پیٹ پاٹ کے رو دھو کے رہ جاتی ہیں. دروازے سے باہر جنازہ نکلا اور وہ غریب روتی دھوتی وہیں رہ جاتی ہے. آدھے رشتے دار تو وہیں گھر میں رہ گئے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، خاندان، قبیلہ، دوست، کچھ نماز جنازہ تک، کچھ نماز جنازہ تک. سب کو انتظار ہوتا ہے بھئی جو ضروری جانے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں. سلام پھری نہیں اور پھرا نہیں اور وہ بھاگے نہیں. کچھ یار، رشتے دار، عزیز و اقربا نماز کے سلام تک، کچھ عزیز و اقربا قبر کی مٹی تک، تمام کے تمام واپس ہو جاتے ہیں. ایک آدمی پاس نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان میت کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے.
اور وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے تو نہیں جاتا، سب چھوڑ گئے تو نہیں مجھے چھوڑتا، کون ہے تو؟ کہتا میں بے وفا دوست نہیں، میں بے مروت نہیں، تو نے سردی کی راتوں میں تہجد کی نماز میں میری تلاوت کی ہے، تو نے روزہ رکھ کر پیاس سے تیرے منہ کا پانی خشک ہو گیا تھا، لعاب منہ میں نہیں رہا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، عصر کا وقت تھا، گرمی کا تیرا روزہ تھا، تیری زبان پہ میں جاری تھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے نہ چھوڑا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ میں اللہ کا قرآن ہوں، یاد رکھ ہمیشہ تیرا ساتھ، تو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اس قرآن سے یاری کرو، اس قرآن سے یاری پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ یہ کوئی یاری نہیں جب کوئی مر جاوے تو چھڈی آؤ فلانے مولویاں کو، چھڈی آؤ فلانے طالبہ کو قرآن پڑھواؤ، یہ چنگی یاری ہے۔ مرن تو پہلے یاری نہیں کرے، زندگی میں کما جو کچھ کمانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینے پاک سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا، کسی سائل نے سوال کر دیا تو آدھی کھجور اس کے ہاتھ میں باقی تھی، وہ کسی فقیر کو دے دی۔ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، مرتے وقت وصیت کر کے مارا کہ سارا گودام خیرات کر دینا، ساری دکان ان لوگوں نے خیرات کر دی۔ مرنے کے بعد کسی بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ سب کہنے لگا یہاں کا تو معاملہ ہی نرالا دیکھا۔ نے پوچھا کیا؟ کہتا جتنا ثواب مجھے آدھی کھجور کا ملا، پورے گودام کا اتنا نہیں ملا، ہزاروں من کا اتنا ثواب نہیں ملا کہ تم نے میرے نام پہ خیرات کیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم نے برادری چکائی، منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو دیکھا، ان کے یہاں ہمارا لین دین ہے، ان کے یہاں ہمارا آن جان ہے، تم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے اور وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے۔ میں نے جو ہاتھ سے دی تھی نا آدھی کھجور، رب ذوالجلال کی قسم اس کا زیادہ اجر ملا ہے۔ اسی لیے ہر نیکی کے بارے میں کہوں گا خود کر۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے اور آپ نے جو سہارا لگا رکھا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑا کچھ کرے گی مرنے کے بعد، تم بتاؤ تم ماں باپ کے لیے کتنے کر رہے ہو؟ رات دن کون سجدے پڑھ کے ماں باپ کے لیے رو رہا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو رات دن ماں کو یاد کرتا ہے، باپ کو یاد کرتا ہے؟ جب تم نہیں کرتے تو تو بڑا پیر لگتا ہے، تیرے پیچھے اولاد بیٹھ کے رویا کرے گی، ہے تو بڑے پیر کا پوتا، جب تو یاد نہیں کرتا تجھے کون یاد کرے؟ تیری اولاد نے کبھی تجھے دیکھا ہی نہیں، ماں کی قبر پہ پھیرا مارتے، باپ کی قبر پہ پھیرا مارتے، تو تیری قبر پہ کھڑا ہو کر کون روئے گا؟ کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کمانا ہے وہ خود کما، جو کچھ تیاری کرنی ہے وہ خود کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔